اچھا جی، تو میں اپنے اس ویلاگ کے دوسرے حصے میں جو انہوں نے ایک اور انہوں نے پوائنٹ جو ریز کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو مارکس یہ کہتا ہے کہ جو انسانیت کا ارتقا ہے اور جو ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کا انحصار جو ہے وہ جدلیاتی مادیت پہ ہے، یعنی ذرائع پیداوار پہ ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سماج کا جو اس کا قیام ہے یا جو اس کی ترقی ہے یا جو اس کی گراوٹ ہے یا جو ساری بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر اور بھی بہت سارے عوامل ضرور کار فرما ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی عامل ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ اس کے ذرائع پیداوار ہی ہوتے ہیں، اور اس کی معیشت ہی ہوتی ہے، اور اس کا اکنامک سسٹم ہی ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ سماج ترقی بھی کرتا ہے، اور سماج جو ہے وہ تنزلی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور قومیں ترقی بھی کرتی ہیں اور قومیں زوال کا شکار بھی ہوتی ہیں محض اسی بنیاد پہ۔ آپ نے کہا کہ اس پہ کوئی اگر مثال ہے تو پیش کی جائے، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو عالمی جنگیں ہوئیں وہ کس بنیاد پہ ہوئیں؟ آج جو دنیا کے اندر جنگ ہے، کیا وہ منڈیوں کی جنگ نہیں ہے؟ کیا وہ معیشت پہ قبضے کی جنگ نہیں ہے؟ تو یہ تو ساری دنیا کے سامنے بڑی واضح بات ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا جو اوڑھنا بچھونا ہے، جو ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، وہ اس میں جو ایک بنیادی عامل ہوتا ہے وہ اور جو اہم جو کردار ادا کرتا ہے وہ وہاں کا اکنامک سسٹم ہی ہوتا ہے، وہ ان کے ذرائع پیداوار ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کوئی دلیل دیں جس کی بنیاد پہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ طبقاتی جدوجہد جو ہے وہ انسانیت کی تاریخ جو ہے وہ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے، اور آپ اس کو نہیں مانتے، تو اس میں کیا کسی کو آر ہو سکتا ہے، کیا دو رائے ہو سکتی ہیں کہ انسانیت کی تاریخ جو ہے وہ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے یا وہ نہیں ہے؟ انسانیت کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ آپ اس میں انبیاء کی جدوجہد کو دیکھ لیں کہ ان کا ایک مد مقابل طبقہ کون ہوتا تھا۔ جتنی بھی انبیاء کی جدوجہد ہے اس کے اندر سارے انبیاء کے مد مقابل جو تھا وہ وقت کا حاکم طبقہ تھا، وقت کا جو قابض طبقہ تھا، اور اس کے مقابلے میں جو وہاں کے غریب لوگ تھے، جو محنت کش تھے، جو محروم المعیشت لوگ تھے، وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ اس پہ ان کی آپس میں جنگ رہی۔ تو طبقاتی جدوجہد کی پوری انسانیت کی تاریخ جو ہے وہ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ اس سے آپ اگر مزید پیچھے جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو وہ پوری انسانی تاریخ ہے وہ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ وہ آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی اور جو تاریخی کوئی کتاب ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کی جو جدوجہد ہے انبیاء کی، وہ اس کے خلاف ہی رہی، اور جو ایک مقتدر طبقہ تھا اس کے خلاف رہی، اور یہ مظلوم اور محروم المعیشت لوگ تھے انہوں نے۔ اور جو آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو قریش مکہ تھے، جو اس وقت کے ذرائع معیشت پہ قابض تھے، ان کے جو ہے وہ خلاف ساری جدوجہد تھی، اور ان سے ظاہر ہے کہ اس پہ محروم المعیشت سارے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور آپ نے وہ جنگ لڑی، اور جو محروم المعیشت لوگ ہیں ان کو آپ اوپر لے کے آئے، اور جو غلام تھے ان کو غلامی سے نجات دلائی۔ آپ نے جو اس وقت وہاں پہ بیواؤں کے آپ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی، اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یتیموں کے آپ ساتھ کھڑے ہوئے، تو وہ محروم المعیشت جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہی جو کمزور لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے۔ تو اچھا، تو یہ جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری جو انسانیت کی تاریخ ہے وہ طبقاتی جدوجہد کی ہی تاریخ ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ دو جو مقتدر طبقات ہیں یا جو ہمیشہ ہی وہ پلڑا برابر رہا اور وہ آپس میں لڑے ہوں۔ ایک جو حتمی لڑائی ہوتی رہی ہے وہ ایک وسائل سے محروم لوگوں کی اور جو وسائل پہ قابض لوگوں کی انہی کی آپس میں رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک یہ کہا کہ قدر زائد کا جو مارکس کا نظریہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں اس کی چھوٹی سی آپ کے سامنے مثال دوں گا، ایک ٹیبل ہے، ایک بندہ ایک لکڑی خریدتا ہے اور وہ اس کا ایک ٹیبل بناتا ہے۔ اب جو ٹیبل بنانے کے اندر جتنی بھی وہ اس کی رنگ پالش اور جو بھی اس کے اندر جو اس پہ مزدوری یا محنت لگی، تو اس نے اس کو نکھار کے ٹیبل کی شکل دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس لکڑی کی تو کوئی قیمت نہیں تھی جو وہ تھی، تو اس پہ جو اب وہ اضافی محنت لگی، اور وہ ایک لکڑی جس کی قیمت 10 روپے تھی اب وہ ٹیبل بن کے وہ 100 روپے کی ہو گئی۔
تو اب وہ محنت کش کو وہ اس سے ملتے ہیں 12 روپے، اور باقی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جو سرمایہ دار ہے وہ لے جاتا ہے، پھر اس سے 1 ٹیبل 2 ٹیبل 10 ٹیبل وہ 100 ٹیبلوں تک، تو وہ باقی سارا اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، مارکس یہ کہتا ہے، سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو قدر زائد ہے، جو اس کی جو 10 روپے کی لکڑی کی جو سے اوپر جو 90 روپے ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں، وہ اس محنت کرنے والے آدمی کا ہیں، جس کی اس پہ محنت لگی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے اور 100 روپے کے قابل کیا ہے، ورنہ تو وہ 10 روپے کی چیز تھی۔ تو وہ اب ظاہر ہے کہ انہی کے پاس جانی چاہیے جنہوں نے اس کو، جس پہ اپنی مشقت لگا کے اس کو 100 روپے کے قابل کیا۔ پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ جو سوشلزم ہے وہ دنیا کے اندر آج جو ہے وہ موجود نہیں۔ ایک تو خیر گمراہ کن آپ نے وہ اس میں یہ بات کی کہ 50 لاکھ لوگوں کو مارا گیا سوویت یونین کے اندر، اور سرمایہ داریت نے اتنے لوگوں کو نہیں مارا جتنا کہ سوشلزم نے مارا۔ سرمایہ داریت نے دنیا کے اندر جتنی تباہی و بربادی کی ہے، اگر آپ اس سے اپنی نظریں چراتے ہیں اور سوشلزم کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا قصور ہے، آپ کے دیکھنے کی نظر کا مسئلہ ہے، ورنہ سرمایہ داریت نے جتنی قتل و غارت گری کی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ وہ پوری، وہ لیبیا کے اندر ہو، وہ افغانستان کے اندر ہو، وہ شام کے اندر ہو، وہ عراق کے اندر ہو، وہ بر صغیر کے اندر ہو، تو سرمایہ داریت کی وجہ سے ہی ساری تباہی اور بربادی ہوئی اور انسانیت کا قتل عام ہوا۔ اور گمراہ کن آپ نے جو وہ فگرز پیش کیے کہ 50 لاکھ لوگوں کو رشیا کے اندر مارا گیا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے، کوئی جس کی تصدیق ہوتی ہو، تو وہ آپ ضرور پیش کریں۔ پھر ہمارے پاس وہ ایویڈنسز ہیں، ہمارے پاس وہ ثبوت ہیں کہ جس پہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کو کس بنیاد پہ جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا اور اس کے اندر ہلاکتیں ہوئیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج ایک مرلے زمین کے قبضے پہ آپس میں بھائی لڑتے ہیں تو تب بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے سسٹم کی تبدیلی کی بات ہو اور پھر پوری فاشسٹ دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو اور آپ پہ جنگ مسلط کر دے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو تو پابند سلاسل آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اس پہ ان کو انجام تک پہنچانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے پیش کیے فگرز، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ آپ پلیز ہمارے سامنے وہ پیش کریں، اس کے کوئی دستاویزی ثبوت جو ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ سوشلزم کی کوئی مثال نہیں ہے آج دنیا کے اندر، تو میں آپ کی رہنمائی کروں اس پہ کہ کیوبا کے اندر، ویتنام کے اندر، شمالی کوریا کے اندر، بہت سارے اور ممالک کے اندر سوشلزم جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ اور میں کیوبا کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے، وہ شرح خواندگی ہے، وہ تقریباً 100% ہے، جو کہ امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ جو وہاں پہ صحت ہے وہ بالکل فری ہے، جو کہ امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور جو وہاں پہ جو ہاؤسنگ ہے وہ مکمل طور پہ فری ہے، وہ سارے لوگوں کو وہ میسر ہے۔ اور وہ ایک، اور میں آپ کو آپ کے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا ایک آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایک جو ماضی قریب کی ایک تحقیق ہے اس کے مطابق امریکہ کے اندر 20 لاکھ جو وہ بوڑھے ایسے ہیں کہ جن کا زمانہ طالب علمی کا جو قرضہ ہے وہ 85 ارب ڈالر ہے، اور وہ ابھی بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ 20 لاکھ بوڑھے لوگ وہ ادا کر رہے ہیں ابھی بھی۔ تو اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی معیشت ہے کیوبا کی، جس پہ دنیا نے اس کے اندر اوپر پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ بالکل فری ہے اور 100% ہے، تقریباً 100% ہے شرح خواندگی جو ہے۔ اور ہاؤسنگ مکمل فری ہے، تعلیم فری ہے، روزگار وہاں پہ تمام لوگوں کو میسر ہے۔ اور یہ اتنا بہترین، اور صحت کا جو نظام ہے وہاں پہ وہ کس قدر بہترین ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس جیسا نظام موجود نہیں ہے، اور تمام لوگوں کو وہ فری میں وہ میسر ہے۔ اگر اس کی کوئی اور مثال ہے آپ کے پاس تو وہ آپ پیش کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہے جس کا جو ہم لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں سوشلزم، کہ جس میں لوگوں کی تمام ضروریات زندگی ان کی دہلیز پہ ان کو میسر ہوں، اور ہم جو 2% طبقہ ہے اس سے چھین کے 98% کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے۔ تو پھر آپ کو اس پہ تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے آپ کی اپنی رائے ہے اور آپ کو حق ہے کہ وہ آپ رکھیں، لیکن گمراہ کن جو ہے وہ آپ پیش نہ کریں ان ساری چیزوں کے متعلق جو حقائق ہیں اس پہ۔ شکریہ۔